إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت تلاوت کی یہ سورہ زلزال کی آخری 3 آیتیں ہیں. یہ آیتیں دراصل قیامت کے تعلق سے ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد، ہم لوگ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب ہم سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اس کے متعلق. میرے محترم دوستو، یہ زندگی جس میں ہم رہتے بستے ہیں یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بھی مٹ جائے گی، ہم لوگ مر کر خبر کو چلے جائیں گے، ایک دن دنیا بھی مٹ جائے گی. بہرحال اس طرح پوری دنیا بھی مٹ جائے گی، یہ آسمان بھی ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک پھر سور پھونکا جائے گا تیسری مرتبہ، تب سب لوگ اٹھیں گے. ہم مریں گے، دنیا مٹے گی، سب مانتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے بعد حساب کتاب، جنت دوزخ، یہ مسلمان ہی مانتے ہیں. تو یہ غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. میرے محترم دوستو، تو ہم لوگ اس آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن اس کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، حدیث میں بھی اس کے تعلق سے بہت وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. میرے محترم دوستو، ایک دن یہ دنیا سب مٹ جائے گی، ایک دوسری دنیا آئے گی. آج جو کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں، پورے لوگ کھڑے ہونے کے لیے زمین کافی نہیں ہے. تو قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ یہ زمین مٹا دی جائے گی. دنیا بھر میں جتنے گیلیکسی ہے، جتنے سیارے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ایک دوسری زمین آ جائے گی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین ختم کر کے دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، وہ زمین آئے گی. والسماوات، اسی طرح یہ آسمان بھی پوری طرح جو ہے بدل دیا جائے گا. اور وہ آسمان جب اس کو ہٹا دیا جائے گا، جو ہمارے نظروں سے اوجل ہے، ہم کو تو نظر ہی نہیں آتا، ہم کو جو نظر آتا صرف بادل کے اوپر ہوائی جہاز اڑتے ہیں، راکٹ، میزائل، پٹنک سب ہے. اس سے بھی حد درجہ اوپر جہاں تک ہماری نظر اب تک نہیں گئی، اس کے کئی ہزار کلومیٹر دور آسمان ہے، وہاں تک رسائی بھی نہیں ہوئی. پھر اس کے اوپر پھر اسے 50,000 سال کی مسافت پر دوسرا آسمان. اس طرح آسمان ہے. قیامت کے قریب اس کو کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا، تو اس وقت آسمان دیکھیں گے صرف دروازہ ہی دروازہ نظر آئے گا. اس کے بعد فرشتے سب اتر کر آئیں گے. والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ. اس دن جو ہے فرشتے اطراف کھڑے ہوں گے، جو ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ہی. اللہ کا عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ لوگوں کو جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں، دنیا میں کام کرتے ہیں، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، ہر ایک کا بھی وہاں بدلہ دیا جائے گا. تو وہ دیکھنے کے لیے ان کا عمل کیا ہے، برابر کا عمل دلوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو کئی گروپوں میں تقسیم کر دے گا. اسی کے متعلق یہ آیت ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو کئی ٹولیوں میں، کئی گروپوں میں بانٹ دے گا، الگ الگ تقسیم کر دے گا. کس کے لیے؟ لیروا اعمالہم،
تاکہ وہ لوگ دنیا کے اندر جو کام کیے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا بدلہ دیکھنے کے لیے، دنیا میں جو اچھے کام کیے اس کا بدلہ دیکھنے کے لیے، جو دنیا میں برے کام کیے اس کا بدلہ دیکھنے کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کئی گروپوں میں تقسیم کرتا چلا جائے گا۔ کئی لوگوں کو ہم آنکھوں میں دیکھتے ہیں، اچھا آدمی رہتا ہے، نمازی رہتا ہے، لیکن وہ جس بس میں سفر کر کے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ میں پورے لوگ مر جاتے ہیں، پورے برے لوگ، ایک اچھا تھا وہ بھی مل کر مر جاتا ہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے کیا کہے گا، پورے گنہگار پورے چلے گئے، اور اس میں اچھا بھی تھا نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت دن اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھائے گا، کس حال میں اٹھائے گا؟ جس حال میں وہ مرا تھا اس حال میں اٹھائے گا۔ اگر مرتے وقت کہ اللہ کا بندہ توحید پر قائم تھا تو قیامت دن اللہ اٹھائے گا، توحید پرستوں کے ساتھ رہے گا، موحدین کی جماعت میں ہوگا۔ اگرچہ وہ ایکسیڈنٹ میں جس وقت مرا تھا کافروں کے ساتھ تھے، کافروں کے ساتھ حشر نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ وہ توحید پرست تھا اس لیے موحدین کی جماعت میں ہوگا۔ اسی طرح اس کے اندر ایک آدمی اچھا برا کرنے والا تھا، اچھا بھی تھا برا کرنے والا بھی تھا، اس کے لائق گروپ میں ہوگا۔ ایک آدمی صرف کفر کر رہا تھا تو صرف اسی جماعت کے ساتھ رہے گا۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بقوم عذابا، جب اللہ کسی قوم کو، کسی لوگوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہم، تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ان کے اندر رہنے والے سارے لوگ اس عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کافر بھی، گنہگار بھی، بدکار بھی، دیندار بھی، اور اسی طرح مسلمان سب اس کے لپیٹ میں آتے، سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ثم بعثوا علی اعمالہم، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کی بنیاد پر الگ الگ کر کے اٹھائے گا۔ یہ حدیث جو ہے مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو مرنے والا دوسروں کے ساتھ مل کر بھی مرے، لیکن حشر ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کی نیت، ان کے اعمال، ان کے اخلاق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو کئی گروپوں میں تقسیم کر کے اس کے لائق اٹھائے گا۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 104 میں ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قطعی سجل، جس طرح اہم چیز جو دستاویز ہیں، رجسٹر ہیں، اس زمانے میں آج فائل، آج رجسٹر جو ہے بائنڈ کر کے ہوتا ہے، اس زمانے میں لپیٹ کی طرح، پیپر کی طرح ہوتا تھا، رول کی طرح، تو اس کو لپیٹ دیں گے۔ تو قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا جس طرح رول لپیٹتے ہیں، جس طرح لکھی ہوئی چیز جس طرح لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے، دوبارہ سب کو پیدا کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارا پکا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم اس کو کرتے رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا ایسا ہی چلتی نہیں رہے گی، ایک دن مٹ جائے گی، یہ ہمارا پکا وعدہ۔ یہ دنیا مٹ جائے گی تو دنیا میں رہنے والے ہم سب ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ سب کو اٹھائے گا۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو پہلی مرتبہ جو ہم کو جو پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کرنا پہلے کے مقابلے میں اور بھی آسان ہے۔ میرے محترم دوستو، اب آئیے کس حال میں اٹھیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو سنو، انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، لوگو تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، حفاۃ، ننگے پیر، چپل نہیں رہے گا کسی کو، اور عراۃ، ننگے بدن ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، غرلا، غیر مختون، ختنہ کے بغیر ہوں گے، جس طرح پیدائشی حالت میں ہوتے ہیں اس حالت میں اللہ سب کو اٹھائے گا۔ پھر اللہ کے نبی یہ آیت پڑھتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے اسی حال میں۔ اور یہ حدیث جو ہے مسلم میں 5102 میں دیکھی جا سکتی ہے۔
میرے محترم دوستو، اب اس کے بعد قیامت کے دن اٹھانے کے بعد، الگ الگ گروپ ہونے کے بعد، ہر ایک الگ الگ زمرے جات ہونے کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لائق ان کے اعمال دکھانے کے لیے اٹھائے گا۔ تو ایک ایک کی حالت بھی الگ الگ ہے، جو کافر ہیں ان کی حالت الگ، ایمان والوں کی حالت الگ۔ اب اس کے متعلق ایک دو آیت دیکھ لیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، جو لوگ دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں لائے، کافر تھے، حق کا انکار کر رہے تھے، برے کام کر رہے تھے، مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، اور جس طرح جو برے کام کر رہے تھے فاسق، ان لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان لوگوں کے چہرے پر جو ہے دھول اور مٹی ہوگی، گرد و غبار اٹا ہوگا، ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، ان پر سیاہی، ان پر جو ہے کالا رنگ ایک دم چھایا ہوا ہوگا۔ کالا رنگ کیوں چھایا ہوگا؟ اس دن کی سختی کی وجہ سے ان کے چہرے کی افق اٹھ جائے گی، ان کے چہرے سے جو ہے خوشی ختم ہو جائے گی۔ کیا ہوگا اس بھیانک منظر دیکھ کر، برے انجام سے خوفزدہ ہو کر ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ ترحقھا قطرہ، یہ کن لوگوں کی ہے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ جو حق کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے، والفجرہ، جو فاجر ہیں، گنہگار ہیں، فاسق ہیں، برے کام کرتے ہیں، ان کا یہ انجام ہوگا، ان لوگوں کی یہ حالت۔ میرے محترم دوستو، اس کے مقابل میں اور کچھ لوگ ہیں۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تو وہاں پر دو قسم کے لوگ ہوں گے، الگ الگ منظر، الگ الگ جگہ۔ تو کچھ لوگوں کے چہرے ایک دم سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اس کے مقابل میں اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، تاریکی کے چہرے سے جو ہے تاریکی ٹپکتی رہے گی۔ فرمایا فرمایا فاما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کون؟ فرمایا یہ لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے، مسلمان رہیں گے، کالج میں پڑھتے رہیں گے، پھر گرل فرینڈ کے ساتھ جم جائیں گے، RSS والے کے ساتھ مل جائیں گے، ٹیکا والے کے ساتھ مل جائیں گے، ملتے ہوئے ان کے ساتھ رہتے رہتے توحید کا انکار کر دیں گے، کفر کو چلے جائیں گے، اللہ کا انکار کریں گے۔ تو اس طرح ایمان کے بعد کفر کرنے والے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ کالج میں کتنے عورتیں ہیں غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر، دین کو چھوڑ کر، اسلام دھرم کو جو ہے اس کو جو ہے دھتکار کر، ماں باپ کو ٹکرا کر ان کے ساتھ لو میرج کر لیتے ہیں، پھر چند دنوں کے بعد ان کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے، کہیں اس کو لے جا کے کہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد وہ بھٹکتے رہتے، نہ گھر کو واپس آ سکتے، کیوں؟ گھر سے انہوں نے اعراض کر کے چلا گئے، وہ لوگ چلے گئے، پھر وہاں بھی وہ ساتھ نہیں رکھتا، پھر ادھر ادھر برائیوں میں لت پت ہوتے رہتے ہیں، بے حیائی کے دلدل میں ان کو دھکیل دیا جاتا ہے، زنا کے اڈوں میں ان کو جو ہے بیچ دیا جاتا ہے، پھر بیماری، پریشانی، تنگ دستی، تنگحالی، مجبوری کے ساتھ اس کا چند دن رہتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم لوگ ایمان لانے بعد کفر کی اختیار کرتے ہو؟ فذوقوا العذاب، اب مزہ چکھو، جو تم نے کفر کیا اس کے بدلے میں، تمہارے کفر کا بدلہ یہی، کیا بدلہ؟ سخت سزا، ایمان پر کفر نہیں کرنا، مسلمان ہونے بعد کفر کی طرف نہیں جانا، اسے پوری طرح بچے رہنا۔ جو لوگ جاتے ہیں ان کا یہ حشر ہوگا۔ میرے محترم دوستو، فرما اس کے متعلق یہ آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 106 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی کفر کے اور ایک قسم کے، کون ہیں؟ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، ایمان کو سب اتنا مانیں گے نہیں، مرنے کے بعد خبر میں عذاب تجھے دے کیا کیے، مرنے کے بعد اللہ دوزخ میں ڈالوں گا، دوزخ ہے کہ ارے ہے، سب کا مذاق اڑائے گا۔ اللہ بولے تو سب دیکھتے ہوں گا کیا؟ ارے رسول منع کے ہیں، وہ سب دیکھتے جینا ہوں گا کیا؟ سب کا انکار۔ نماز پڑھنے ٹائم ویسٹ ہوتا، وہ سب ضرورت نہیں، حج کو جانا 1.5 لاکھ روپے ویسٹ ہوتا، سب کا مذاق اڑائے گا۔ تو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الی ربک یومئذ المساق، ان لوگوں کی روانگی آپ کے رب کی طرف ہے، دنیا میں جو چاہے بات کرو،
لیکن ان کو بھی سب پہ اللہ کی طرف واپس جانا ہے. فلا صدق، اس نے جو دین کی سچائی ہے، ایمانیات بنیادی باتیں ہیں، اس کو سچ نہیں مانا. ولا صلی، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی. ولکن کذب وتولی، اس نے کیا کیا؟ بلکہ اس نے جو ایمانیات تھے اس کو جھٹلا دیا. خبر میں عذاب کیا؟ مر جاتے نہ وہاں جا کا عذاب ہوتا. اس کا انکار سب کے لیے دلیل ہے، سب کے لیے دلائل ہیں، سب کی انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے. لیکن یہ نادان آدمی بیان کا اول آتا نہیں، جمعہ خطبہ کا اول آتا نہیں، درس میں شریک ہوتا نہیں، دین کی باتیں جاننے کی فکر ہی نہیں. کیا کرے گا؟ کبھی میسج آتا قرآن حدیث، فوراً ڈیلیٹ، اسے پڑھتا ہی نہیں. دین سے دوری. تو ایسے لوگوں کا انجام ولیکن کذب وتولی، اسے منہ پھیر لیتا ہے. قرآن کا آیت کیا؟ فوراً ڈیلیٹ کر دیتا. حدیث کیا؟ وہ سمجھنا ضرورت نہیں، آنکھ بند کر کے پھینک دیتا، وہ سب ضرورت ہی نہیں. ولیکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطع، پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتے ہوئے جاتا ہے. دیکھا میں کیسے جیت گیا، اس کی بات کو رد کر دیا، قرآن عجیب بولا اس کو ٹکرا دیا، اس کو ایک جواب دے دیا، اس کے ایک منہ بند کر دیا، جیت کر آ گیا، اکڑتا ہوا چلا جاتا. تو اللہ نے فرمایا اولا لکا، ارے تیرے لیے خرابی ہے. ثم اولا لکا فاولا، پھر بھی تیرے لیے خرابی ہے. حق کو ٹکرا دینا اس کے لیے خرابی، نماز نہیں پڑھے نا اس کے لیے اور خرابی، اور حق کو تمہیں جھٹلا دینا اس کے لیے خرابی، اور تو اکڑتا ہوا گیا نا اس کے لیے بھی خرابی. اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا. تو کیا معلوم ہوتا ہے یہ لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. میرے محترم دوستو، یہ آیت جو ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر 70 پر 5 کی آیت نمبر 30 میں دیکھی جا سکتی ہے. اور اسی طرح جو کافر لوگ ہیں ان کا حشر ایک بولنا ہے. دنیا میں آدمی پیروں سے چلتا ہے، جو قیدی ہوتے ہیں ان کو کبھی چہرہ بند کر دیتے ہیں، ہاتھ کو پیچھے باندھ کر بیڑی ڈال دیتے ہیں، اس کو جو ہے دبا کر ذلیل کے ساتھ اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، پیروں سے چلتا جاتا ہے. قیامت میں کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں دین کی باتوں کو ذلیل کر رہا تھا نا، ٹکرا رہا تھا نا، اللہ کو غصہ دلا رہا تھا نا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آؤندے منہ کے بل اس طرح چلے گا، پیر سے نہیں چلے گا، چہرے کے بل چلے گا. قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف ان کے چہرے کے بل ان کو لے جائے گا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی قیامت کے دن آدمی چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو پروردگار اس دنیا میں آدمی کو پیر کے چلنے کی طاقت دی، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت کے دن چہرے کے بل چلنے کی قدرت عطا کرے؟ جو رب دنیا میں ہم کو پیر سے چلنے کی طاقت دی ہے، وہ قیامت کے دن چہرے کے بل چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت عطا کرے گا. ہم کو ذلیل کرا کے اس طرح چلانے رکھے گا، جس طرح گھٹنے کے بل ہم چلتے ہیں، ہاتھ کے بل بھی چلتے ہیں. بیل کو دیکھتے ہیں نا، پیروں سے چلتا ہے، بہت زبردست بیل ہے، پیر سے باندھ دیتے ہیں، تبھی بھی کیا ہوتا، کوہنیوں کے بل چلتا ہے. تو قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ نافرمان کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے چہرے کے بل چلائے گا، الی جہنم، چہرے کے بل جاتے جاتے جہنم میں جا کے گریں گے. میرے اور یہ حدیث بخاری میں 4760 کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. میرے محترم دوستو، اور اسی طرح مسلمانوں کے تعلق سے اور ایک بات، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جمعہ نماز صبح آئیں گے نہیں. کب آئیں گے؟ 1 بجے ہو جائے گا، دیکھتے رہیں گے، بیڑی لپٹتے رہیں گے، گھر میں فون دیکھتے رہیں گے. 1:20 ہوا تب جلدی وضو کر کے نماز کا ٹائم آئیں گے، کبھی 1 رکعت بھی چھوٹ جائے گی. کیوں؟ یہ بیان نصیحت سننا سب ان کو پسند نہیں. کیا بیان سن کو کیا ہونے جاتا؟ یہ لوگوں کو نصیحت سننے کے لیے اللہ نہیں چاہا. یہ لوگ نصیحت کو ٹکراتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ٹکرا دیتا ہے. یہ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اندھے بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ ان قیامت کو اندھا بنا کر ہی اٹھائے گا. کئی لوگ رہتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے، دین کے خلاف کام کرتے رہیں گے. دین کے خلاف، دین میں کس کو اہمیت ہے؟ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا. یہ کئی لوگ جو بدعتی لوگ ہیں
وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ گیا، نبی کے نام سے ہم جشن میلاد النبی منائیں گے، چندہ دو، بڑا جلوس سب نکالیں گے، اس کے بعد بہت بڑا اسٹیج سجائیں گے، بڑے بڑے قوالوں کو بلا کر آئیں گے، قوالی پڑھانے رکھیں گے۔ ارے یہ سب دین میں نہیں ہے بھائی، یہ سب نوٹس بھی دے، اس میں بھی حوالہ ہے، لیتے ہی فوراً پاٹ دے گا، پڑھے گا نہیں، دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، انڈا بن کر رہتا ہے۔ اسی طرح آدمی کا اللہ زندگی دیا، زندگی میں نیک عمل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے۔ آدمی مرنے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ پھر فاتحہ دیتا ہے، 40 مناتا ہے، برسی مناتا ہے۔ ارے یہ سب مرنے کے بعد نہیں ہوتا، یہ سب دین میں نہیں ہے، تو فوراً کہتے ہیں بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ایک دلیل بھی سننے کے لیے تیار نہیں، ایک آیت بھی سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کا آیت اٹھا کے دکھائے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بس ہمیں معلوم جا بتانے ضرورت نہیں، تمہاری بات کی ضرورت نہیں، آنکھ بن اندھا رہتا ہے، اندھا بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی ہماری نصیحت سے جو ہے اعراض کر لیتا ہے، قرآن کی بات وہ سے مجھے ضرورت نہیں، حدیث وہ سے مجھے ضرورت نہیں، مجھے ہو رہا پیسہ، مجھے ہو رہا کمائی، یہ سود لینا کو، یہ کرنا کو، وہ کرنا کو، وہ سبھی نہیں، مجھے فری چھوڑ جیسا چاہتے رہتا ہوں۔ تو قرآن کی بات ٹکرا دیتا ہے جو کہ دین کا ایک حصہ، اہم حصہ ہے، حدیث کی بات ٹکرا دیتا ہے جو دین کا اہم حصہ ہے۔ قرآن اور حدیث مل کر ہی دین مکمل ہوتا ہے، دین قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے، قرآن حدیث کو چھوڑنے کے بعد دین کہاں رہتا؟ لیکن وہ آدمی قرآن حدیث کے ایک بات بھی دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اندھا بن کر، بہرا بن کر رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے، من اعرض عن ذکری، جو آدمی دنیا میں ہماری نصیحت سے اعراض کر لیتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت بڑا وہ مالدار بھی ہے، تو اور مال کی حرص میں اس کا سکون، دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے، رات کی چین ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ وہی پیسہ جمانا، اس کی زندگی سب کچھ مالدار ہونے کے باوجود بھی، خوشحالی ہونے کے باوجود بھی اس کے زندگی تنگ رہتی ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اور مال کی حرص کی وجہ سے۔ اگر غریب ہے تو اور بھی تنگی۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، خبر میں اس کی زندگی تنگ، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی وہاں بھی بہت تنگ رکھتا ہے۔ فرمایا اسی آیت میں قیامت دن اللہ اس کو اندھا بہرا بنا کر اٹھائے گا، تو کہے گا یا ربی لما حشرتنی اعما، اے پروردگار مجھے اب آخرت میں یہاں پر مجھے اندھا کیوں بنایا ہے، اب مجھے بلائنڈ کیوں بنایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں اچھی طرح دیکھ رہا تھا سب کو، اب آپ کیوں ایسا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کذالک، ایسا ہی رہے گا، یہی فیصلہ صحیح، کیوں؟ اتت کا آیاتنا، تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں آئی تھیں، نوٹس آیا تھا، میسج آیا تھا، جمعہ میں بتایا جا رہا تھا، وقد کنت بصیرا اتت کا آیاتنا فنسیتھا، لیکن تو نے اس کو بھلا دیا، تو نے اس کو دھتکار دیا، تو نے اس کو چھوڑ دیا، تو نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، تو نے اس کو بے ضرورت سمجھا، فنسیتھا، تو نے اس کو بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسا، تو اسی طرح آج ہم تجھ کو اندھا بنا کے چھوڑ دیں گے، تو دنیا میں اندھا تھا نا، تو آج ہم پریکٹیکل حقیقت میں تجھے اندھا بنا کے رکھیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں تو قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، اسی طرح جو دین کی قرآن حدیث کے میسج آئے اس کو پڑھا نہیں، اندھا بن کر رہنا، اس لیے ہم تجھ کو اندھا ہی بنا کے رکھیں گے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور یہ آیت سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 کی آیت نمبر 124 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اب اس کے بعد ہم لوگ پیپر میں ایک میسج دیکھتے ہیں، روز کے روز قتل، کبھی لو میرج کی وجہ سے قتل، کبھی پیسہ کی وجہ سے قتل، قرض دیتا نہیں اس کے لیے اسے قتل، کوئی قرض مانگ کرتا اس لیے اسے قتل، اور اسی طرح کوئی کسی پر غصہ کہ استاد مجھے بہت ظلم کرتا اس لیے اس سے قتل، اسی طرح بیپار میں بہت مقابلہ، کمپٹیشن زیادہ ہو گیا، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، تو آخری میں وہ لڑکے قتل کر دیتا ہے، آدمی کرتے قتل، ہر طرف قتل۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی، وَكَثُرَ الْحَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلِ،
قیامت کے قریب حرج زیادہ ہو جائے گا، قتل زیادہ ہو جائے گا. کس کے لیے مرتا معلوم نہیں. اس طرح قتل ہوتے رہتے ہیں. قیامت دنیا کے اندر قتل کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں، سب کو سزا نہیں ملتی. بہت سارے بچ جاتے ہیں، بیش بدل جاتے ہیں. بڑے بڑے قاتل قتل کرنے کے بعد سادھو سنیاسی بن جاتے ہیں، پہچانے میں نہیں آتا کہاں سے پکڑیں گے، بدل جاتے ہیں. اور بعض کو ملتا ہے تھوڑا بہت سزا، اس کے بعد چندی میں ان کو بھی باہر چھوڑ دیا جاتا. تو قاتل کو برابر کا سزا دنیا میں نہیں ملتی، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء المقتول بالقاتل، قیامت کے دن مقتول جس کو قتل کر دیا گیا، خون بہتا ہے، خون بہتا ہے اس کے پاس، وہ اسی حال میں وہ قاتل کو اس کے سر کے بال پکڑ کر اللہ کے پاس کھینچ کر لے کر آئے گا. آ کر کہے گا یا ربی قتلنی ھذا، اے میرے پروردگار اس نے مجھ کو قتل کیا ہے. اس کو کھینچ کر جو ہے یدنیہ عند العرش، اس کو عرش کے قریب لا کر ڈھا دے گا، اس کو وہاں لا کے گرا دے گا عرش کے پاس. اور یہ حدیث جو ہے ترمذی میں 2955 میں دیکھی جا سکتی ہے. تو قیامت کے دن قاتل کو اس کے لائق سزا ملے گی، اس کے لائق کو پکڑ کر لایا جائے گا. اسی طرح بعض لوگوں کو ایک کے ساتھ دوسرا، ایک کے علاوہ دو بیویاں ہوتی ہیں، بعض انصاف سے نہیں چلتے. پہلی بھی بچے نے دوسری بیوی شادی کر لیا، شادی منانی ہے، شادی کرنے کے بعد انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اس کے لیے مچھلی لے کر جاتا، اس کو بھی مچھلی دینا ہے. اس کو 2000 کا ڈریس لیتا ہے تو پہلی بیوی کو 2000 کا ڈریس لے کے دینا ہے. اس لیے اس کا عالی شان جو ہے 15 لاکھ کا گھر ہے تو پہلی بیوی کو 15 لاکھ کا گھر دلوانا ہے. یہی برابر کا انصاف ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امرأتان، جس آدمی کے 2 بیویاں ہوں اور وہ 2 میں یہ کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، زیادہ چاہتا ہے، اس کو زیادہ لا کے دیتا ہے، اس کو 2000 کا، اس کو 1000 کا ہے. اس کو گوشت لاتا ہے 1 کلو کا، یہ بیوی لا کے دیتا ہے 2 کلو لا کے دیتا ہے. وہ بیوی ٹور کو بلا کر ہی نہیں جاتا، یہ بیوی کو لے کر بار بار ٹور کو جاتا ہے، زیادہ جت جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا قیامت کے دن؟ جاء یوم القیامت احد شقیہ مائل، تو قیامت کی اس نوشا کو، اس مرد کو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کس طرح کر دے گا؟ اس کا ایک بازو ایک طرف جھکا ہوا ہوگا. اگر انصاف سے کیا ہوتا تو برابر رکھے گا، وہ ایک طرف زیادہ مائل ہو گیا ہے نا، ایک کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو عیسائی کر دے گا، ایک طرف جھکا ہوا ہوگا اس طرح. اور یہ حدیث نسائی میں 3880 پر 1 میں دیکھی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے بیان منظر کو دیکھ کر اس کے تصور سے کامتے ہوئے دوسروں پر ظلم کرنے سے بچے رہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن حدیث کی باتوں کو رد کے بغیر، ٹکرائے بغیر غور سے پڑھنے، غور سے سننے، اچھی طرح سمجھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ حامدا ومصلیا اما بعد. حاضرین کرام، دنیا میں آج کے دور میں ہر چیز پہ دھاندلی، ہر چیز کے اندر دھوکہ. ہم لوگ بڑے بڑے چیز کو دیکھتے ہیں، کرپشن اس کے اندر ہوتا ہے. ایک روڈ ڈالنے کے لیے، ایک گلی روڈ ڈالنے کے لیے 40,000 بھی نہیں ہوگا، وہاں کیا جاتا ہے بجٹ اس کے لیے 1 لاکھ روپے کے اسکیم میں یہ روڈ کو جو ہے اس کی مرمت کی گئی، 40,000 بھی نہیں ہوتا، ڈالتا ہے 1 لاکھ، کھا جاتا ہے. ہم اس کے بارے میں بولتے ہیں یقیناً وہ غلط ہے، وہ جو کھانا ہے غلط ہے. جو عوام کا پیسہ ہے اس کے اندر خرد برد نہیں کرنا ہے، داندلی نہیں کرنا ہے، اس میں سے پیسے کو دھوکے سے نہیں اٹھانا ہے، اس کو ہڑپ نہیں کرنا ہے. غلطی ہی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ کئی طریقے سے، ایک کمپنی میں کام کرنے والا ہوتا ہے، اکاؤنٹ لکھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا خرچہ، جو خرچہ ہے وہ لکھتا ہے. کبھی کا خرچہ ہی نہیں رہتا ہے، ایسے ہی لکھتا ہے ریپیئر مرمت کا کام ہو، فین کو ریڈی کیا گیا، اس کے لیے 350 روپے، ریپیئر ہی نہیں ہوا، لکھا 300 روپے ڈاک جیب میں ڈال لیتا. تو اسی طرح کوئی چیز دیتے ہیں، جا ڈک لے کر آؤ، جب پیاز لے کر آؤ، جب پیاز لے کر 1 کلو پیاز لے کر آگا 40 روپے میں، حساب لکھا 50 روپے، آسان سے 10 روپے مار کھا گیا. یہ منع ہے، خیانت ہے، یہ دوسروں کی امانت ہے. تو اسی طرح آپ کو بھروسہ کر کے دیتے ہیں، آپ باہر جاتے ہیں نا، وہ بہترین چیزیں لے کر آئیے، جتنا ہوا وہ بولیے،
آپ کو جانے کے لیے وہاں سے جو خرچہ ہوا وہ بھی ملا کر بولیے. کپڑے اتنے 2000 کے کپڑے, آپ کے کپڑے لینے کے لیے یہاں سے ممبئی, یہاں سے دھاراوی تک گیا تھا, میرے جگہ سے دھاراوی تک جانا آنے کے لیے 200 روپے رکشا ملا کے دو, پوچھ کر لے لیجیے. کپڑا کی کیا قیمت, 2000 تو 2000 ہی بولیے. جانا آنے کا وہ جو خرچہ تھا وہاں سے وہاں کا, وہ خرچہ ملا لیجیے, ملا کر بولیے کہ یہ جانے آنے کا خرچہ ہے. وہ اس کو چھوڑ کر کتنا خرچہ ہوا, وہ 3000 روپے دے دو, میں باقی میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. کیا ایڈجسٹ, کپڑا ہی 2000, آنے جانے کا وہاں 200 روپے خرچے, 2200. کیا کہتا ہے 300 روپے دے دو. 300 ہوا کیا اس سے, تو 800 روپے جو ہے یہ حرام کا نگل لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے متعلق دیکھیے. ما کان علی نے قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 107 پر 1 میں, ما کان علی نبی ان یغل, کسی نبی کے لیے مناسب ناممکن ہے کہ وہ خیانت کرے. نبی خیانت ہی نہیں کرے گا, کیوں, نبی امانت دار ہوتا ہے, کبھی خیانت ہی نہیں کرے گا, دھوکہ ہی نہیں کرے گا. ومن یغلل, نبی نہیں کرے گا, لوگ کریں گے نا. ومن یغلل, جو کوئی بھی اس طرح دھوکہ کرے, خیانت کرے, یأتی بما غل یوم القیامہ, جو دھوکہ کیا, جو خیانت کی, دوسروں کا مال ہڑپ کر لیا, قیامت میں اس کو لے کر آئے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت, ہر ایک آدمی کو پھر اس کے کیے کام کے برابر کا پورا بدلہ ملے گا, ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں. عدی بن عمیرہ کندی ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, خطبہ دیتے ہوئے فرمایا من استعملناہ منکم علی عمل, ہم تم میں سے کسی کو یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, ٹیکس وصول کرنے کے لیے ہم ذمہ ہم دے کے بیچتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے, اس میں سے کچھ بھی چھپانا نہیں. کیا فیکٹ ہے, صحیح آ کر بولنا ہے. جانے کے خرچے, آنے کے خرچے, وہاں اتنا وصول ہوا, یہاں اتنا ہوا, وہاں ان کو اتنا دیا, باقی اتنا, کیا ہے, برابر آ کے کہہ دینا ہے. فَكَتَمَنَا مِخْيَةً فَمَا فَوْقَهُ, اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی ایک سوئی, جسے کپڑے کی سلائی ہوتی ہے نا, اگر یہ سوئی کو بھی کوئی چھپائے, فما فوقہ, کیا اس سے بھی کوئی حقیر چیز بھی ہو, چھپانا نہیں, کیا ہے سچ مچ لا کے سامنے رکھ دینا, چھپائے, کان غلولاً, تو یہ خیانت اور دھوکہ ہے. یاتی بھی یوم القیامہ, قیامت میں اس کو وہ لے کر آئے گا. یہ حدیث مسلم میں 3260 بچے میں ہے. یہ بیان سنتے, خطبہ سنتے ہی انصار میں سے کالے آدمی کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر اللہ کے نبی آپ مجھے ذمہ دینا, جا کے ٹیکس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجنا, میں جاتا نہیں, ذمہ تم واپس لے لو. اللہ کے نبی پوچھا ارے کیا بے ماجرا, کیوں اس طرح کہتے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی آپ کا خطبہ میں نے سنا, آپ نے فرمایا نا جو بھی ہم تم میں سے کسی کو ہم ایک ذمہ دیں تو اس میں سے پورا برابر لا کے دیں. تو میں ڈر گیا, ورنہ قیامت میں اس کو جو ہے لے کر آئے گا. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, ہاں اب بھی میں وہی کہتا ہوں, تم کو ہم کوئی ذمہ دے کر بھیجیں تو وہاں سے جو لے کر آنا ہے, چاہے وہ زیادہ ہو چاہے تھوڑا ہو, سب لے کر آ جائے. فلیجی بخلیلہ وکثیرہ, جو بھی آتا ہے اس کو لے کر آ, برابر امانت داری سے حوالے کر دو. اس کے بعد ہم حساب کتاب پورا دیکھنے کے بعد تمہاری جو اجرت ہے, تمہاری جو محنت ہے, اس کے لائق ہم تم کو جو دیتے اسے لے لو, جسے ہم روک دیں یہ نہیں اٹھانا اس کو چھوڑ دو. یہ حدیث جو ہے مسلم میں 3260 کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. تو کیا معلوم ہوتا ہے, دوسروں کا کوئی ذمہ کام ہم کرتے ہیں تو پوری امانت داری کے ساتھ کرنا ہے. پیسے کو بڑھا دینا, پیسے ہڑپ کر لینا بہت بڑا گناہ ہے, اسے بچنا ہے. آخر میں ایک حدیث سن لیجیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغادر ينصب له اللواء يوم القیامہ, جو آدمی دھوکہ دیتا ہے, مال میں خیانت کر دیتا ہے, مال میں جو ہے خرد برد کر دیتا ہے, گڑبڑ کرتا ہے, پیسے نگل لیتا ہے, تو قیامت کے دن اس کے پیٹ میں ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا. فیقال, کہا جائے گا هذه غدرۃ فلان ابن فلان, یہ ان کا فلان کا بیٹا فلان نے جو دھوکہ دیا نا, وہ دھوکہ کا جھنڈا ہے. 10 آدمی دھوکہ دیا, اس لائق وہ جھنڈا 10 آدمی کے لائق کا ہوتا جائے گا. پھر اس میں بھی ایک بینر لگا ہوگا, اس میں بھی اس کو دھوکہ دیا, انیس کو دھوکہ دیا, انیس کا دھوکہ, اس کے نیچے اور ایک الطاف کو دھوکہ, ناصر کو دھوکہ دیا, ناصر کو دھوکہ دیا. وہ پورا جو ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں جھنڈا نصب کر دیا جائے گا. اسی میں جو ہے بورڈ کی طرح ایک بھی لگایا ہوا ہوگا. اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں 6170 کے اندر ہے. اس لیے ہم
لوگ اس کیا سمجھتے ہیں ہم بات کر لیں گے, بات کر کے جیت جائیں گے, اس کو ہرا دیں گے, اس کا منہ بند کر دیں گے. دنیا میں ہو سکتا ہے, آخرت میں نہیں ہوگا. اس لیے ہم اس وقت پورے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی اس کا جو دنیا میں رفع دفع کر لیں, جس کا مالک اس کا حوالہ کر دے اور ہم بری ذمہ ہو جائیں, اور آخرت میں ہمارے رسوائی ہونے سے ہم بچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو قیامت کے بھیانک ماحول سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے, دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اسے پوری طرح بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.